میری اماں مجھے ہمیشہ یہ کہتی کہ بیٹا جس عورت میں یہ نشانیاں دیکھو تو اسی سے شادی کرنا، کیونکہ ایسی عورت اتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ ایک ہی رات میں زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ میری عمر 40 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک مجھے وہ عورت نہ مل سکی۔ ایک دن اچانک ایک فقیرنی پر نظر پڑی جس میں وہی نشانی تھی جیسے اماں نے بتائی، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور فوراً اس فقیرنی سے نکاح کر لیا اور دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ سب رشتہ داروں نے مجھ پر تھو تھو کی، فقیرنی کو بیاہ کر لے آیا ہے۔ میں اسی پریشانی میں بیوی کو بھول ہی گیا۔ جب میں صبح کمرے میں گیا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے تو واقعی ایک رات میں آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں گھر جانے کی بجائے سڑکوں پر موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ مجھے گھر جانے کا خیال ہی نہیں تھا۔ جس طرح سے میرے دوستوں اور خاندان والوں نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھ سے رشتہ توڑنے کی بات کی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں جہاں وہاں گھومتا پھرتے واپس اپنے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں یوں خود کو تنہا محسوس نہ کرتا۔ میرے فیصلے سے نہ جانے کیوں سب کو اختلاف ہو گیا تھا، جبکہ میں نے وہی کیا جو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا، جو میرے بھی حق میں بہتر تھا۔ لیکن کچھ دیر میں شل ہوتی ٹانگوں سے یوں ہی کھڑا سوچتا رہا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے جسے میں اپنے نکاح میں لے کر اپنے گھر آیا ہوں۔ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں مجھے ادا کرنے ہیں۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید وہ سسک رہی تھی۔ مجھے اس کا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی میں اسے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اچھا، مجھے اس بات کا سچ ہونے پر یقین آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ میری ماں سب اولادوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت کرتی۔ ان کی ہر نصیحت ہر بار میرے لیے ہوتی۔ میرے دونوں بڑے بھائی یوں بھی اماں کی بات کم ہی سنتے تھے اور اماں کے ساتھ وقت بھی کم ہی گزارتے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ بس کمانے کی دھن ان کے سروں پر سوار رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اخراجات پورے نہ ہوتے۔ میں بچپن ہی سے اماں کے ساتھ ساتھ رہا کرتا اور ان کی ہر بات اپنے دل و جان سے ان پر عمل کیا کرتا۔ اسی لیے میں وقت کے ساتھ ساتھ اماں کے اور قریب ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اپنا گھر تک میرے نام کر دیا اور بڑے بھائیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اماں کو میرے بھائیوں سے بہت اختلاف تھا اور میرے بھائیوں کو مجھ سے حسد ہو گیا۔ میرے بھائی بھابھیوں سی گھر میں ہمارے ساتھ رہتی تھی، لیکن جب سے اماں نے گھر میرے نام کیا ان کا رویہ بہت خراب ہو گیا۔ وہ اکثر ماں سے 5 بجنے لگی، انہیں اماں کی یہ ناانصافی پسند نہیں آئی۔ میرے دونوں بھائیوں نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، وہ دونوں ہی اپنی بیویوں سے نالاں تھے مگر شادیاں نبھا رہے تھے۔ اماں مجھے اٹھتے بیٹھتے کہتی، اگر بیوی اچھی نہ آئے تو 7 نسلیں گندی نکلتی ہیں، سوچ سمجھ کر شادی کرنا، اب کوئی گندا انڈا اس گھر میں نہ لانا۔ میں ان کی بات سن کر ہنس پڑتا، اماں خود ہی بہو لے آنا، میرے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری ان پر ہی ڈال دی۔ ہمارا گھر 2 بھابھیوں کے باوجود گندا پڑا رہتا، باورچی خانے میں گندے برتن پڑے رہتے اور میری بھابیاں ٹی وی میں گھر کھوتی، ان کی توجہ اپنے بچوں پر نہیں ہوتی۔ اماں کسی کو کچھ نہ کہتی لیکن میرے سامنے اپنے غصے کا اظہار کرتی۔ جب وہ بیمار ہوئیں تو ایک روز مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے بہت کچھ کہتے جا رہی تھی، میں روتے ہوئے ان کی یہ بات سن رہا تھا۔ اماں کے سوا میرا تھا ہی کون؟ بھائیوں نے تو کبھی ڈھنگ سے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، پر بھابیاں مجھ سے جھلتی تھیں۔ میری اماں کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اماں نے آخری لمحات میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے بہت محبت کر رہی تھیں۔ وہ مجھے چوم رہی تھیں۔ اب آخری دنوں میں نے ان کی بہت خدمت کی تھی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو آخری نصیحت انہوں نے کی وہ میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ میرے لیے ان کی کہی ہوئی بات پتھر پر لکیر کی طرح تھی۔ میری اماں کے انتقال کے وقت میری عمر 27 برس تھی۔ جیسے ہی میری ماں مجھے چھوڑ کر گئی میں نے دنیا کی حقیقتوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اب تک میں اپنی اماں کے پلوں میں ہی چھپا ہوا تھا، اب میں دنیا کے رحم و کرم پر تھا۔ میری بھابیاں کسی بھی طرح میری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ ایک تو وہ میری ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ
آخری وقت تک اماں نے ہی میرا سارا کام کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جس گھر میں وہ عیش و عشرت میں رہ رہی تھیں یہ میرے نام تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ میری شادی اپنی بہنوں سے کروا دیں تاکہ اس گھر میں وہ مستقل رہ سکیں۔ ان دونوں نے تماشا لگا دیا تھا، کبھی بڑی بھابھی اپنی بہن کو بلا لیتی اور میرے آگے پیچھے پھرنے لگتی، اور کبھی دوسری بھابھی کی بہن آ جاتی، بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، اور میرے کام بھی اب دونوں ہی کرنے لگی تھیں۔ ان دونوں میں ذرا بھی حیا نہیں تھی۔ وہ ایک جوان لڑکے کا کمرے میں بغیر دستک گھسی چلی آتی، بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ جب تک اماں زندہ تھیں یہ لوگ کبھی یہاں نہیں آئیں، اور اب تو وہ دونوں لڑکیاں یہاں رہنے لگی تھیں، میرا کام کرنے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگتیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب وہ کیوں کر رہی ہیں۔ میری اماں نے مرنے سے پہلے مجھے جو نصیحت کی تھی وہ مجھے بہت اچھے سے یاد تھی۔ میری اماں نے مجھے یہ نشانی بتائی تھی کہ جس بھی لڑکی میں وہ نشانی ہو کہ میں اسی سے شادی کروں۔ اس تھوڑے سے عرصے میں یہ بات اچھے سے میں جان گیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں میری بیوی نہیں بن سکتی۔ میں نے صاف لفظوں میں اپنی بھابھیوں سے کہہ دیا کہ وہ اس تماشے کو بند کریں، مجھے ان کی بہنوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنی بہنوں کو یہاں سے چلتا کریں۔ یہ سننے کے بعد وہ تو جیسے میری دشمن بن گئی۔ میری بات سن کر وہ جلتے توے پر جا بیٹھیں۔ اب مجھے اپنے کام خود کرنے پڑتے، وہ مجھے ایک وقت کا کھانا کھلانے کی بھی روادار نہیں رہی۔ جیسے تیسے اپنے لیے کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا، صفائی تک خود کرتا۔ دن گزرتے گئے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اب میری عمر 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ یہ 12-13 سال کا عرصہ بہت گھٹن تھا۔ میں نے ہر دن اپنی اماں کو یاد کرتے ہوئے گزارا تھا۔ میرے بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، اور بھابیاں یہ سوچ کر پرسکون تھیں کہ میں کبھی شادی نہیں کرنے والا، اور یوں ہی وہ میرے گھر میں ہمیشہ ٹھاٹھ سے رہیں گی، اور نہ ہی وہ چاہتی تھیں کہ اب میں شادی کروں۔ اور میں نے اماں کی نصیحت کو یوں پکڑ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی میری شادی نہیں کروا سکا۔ مجھے اپنی اماں کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا تھا۔ میں دفتر سے واپسی میں آج لیٹ ہو گیا تھا، 8 بجے کے قریب دفتر سے نکلا تھا۔ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی، جگہ جگہ ٹریفک جام تھا، اور گھر جانے کے بعد مجھے اپنے لیے کھانا بھی خود تیار کرنا تھا۔ میں پچھلے 15 منٹ سے اسی سگنل پر پھنسا ہوا تھا۔ میرے سامنے ہی فٹ پاتھ پر ایک فقیرنی بیٹھی تھی۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ الگ سی تھی، کسی سے مانگ نہیں رہی تھی، بس خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے کپڑا پھیلا ہوا تھا، لوگ خود ہی پیسے ڈالتے جا رہے تھے۔ مجھے کھڑے کھڑے 20 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، اور میری نظریں اب بھی فقیرنی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے اس میں وہ بات نظر آئی جس کا ذکر میری اماں نے مرتے وقت کیا تھا۔ میں چونک سا گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں جسے سالوں سے تلاش کر رہا تھا وہ یوں سڑک پر بھیک مانگنے والی ہوگی۔ میں بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھ رہا تھا مجھے یقین آتا جا رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر اماں نے کیا تھا، جو ایک رات میں میری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن ایک فقیرنی نہیں۔ میں کچھ پریشان ہو گیا۔ میں بنا کچھ کہے گھر واپس آ گیا، لیکن میرے حواس پر وہ چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھایا اور سونے لیٹ گیا۔ ویسے بھی میری پرواہ ہی کسے تھی، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ دفتر سے دیر سے نکلا، آج بھی ٹریفک اتنا ہی جام تھا۔ یہ شہر کی سب سے مصروف شاہراہ تھی۔ جیسے ہی میں سگنل کے قریب پہنچا میری نظر اس پر پڑی، وہ آج بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لوگ خود ہی اسے پیسے دے کر جا رہے تھے۔ آج میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا کہا تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین دلایا کہ میری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے میری بات کا اعتماد کر لیا۔ میں اسے ساتھ لیے اس کی ہی جھگی پر چلا آیا جہاں اس کا باپ موجود تھا۔ میں نے بغیر لمحے ضائع کیے اس کے باپ سے اس فقیرنی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس کے باپ نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ میں نے اس کے باپ کو یقین دلایا
کہ میں سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچنے کے بعد مجھ سے 50,000 کے بدلے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو کہا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن دفتر سے جلدی نکل کر اس کی جھگی پر گیا۔ اس کے باپ کو پیسے دے کر اس فقیرنی سے اس وقت نکاح کر لیا اور اب وہ میری بیوی تھی۔ میں نے 40 برس کی عمر میں وہ لڑکی ڈھونڈ ہی لی تھی۔ آج میں بہت خوش تھا۔ اس کے متعلق اپنے بھائی بھابھیوں کو بے خبر رکھا۔ جب میں اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچا تو میری بھابھیوں کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ دونوں سکتے میں آ گئیں۔ وہ تو مان بیٹھی تھیں کہ اب میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میرے ایک بھائی نے میری بیوی کو پہچان لیا کہ وہ ایک فقیرنی ہے، کیونکہ میرے بھائی کا دفتر بھی اسی راستے پر تھا۔ بس پھر کیا تھا، ان سب نے مل کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری بھابھیوں کو جیسے موقع مل گیا تھا، وہ میری شادی کے خلاف میرے بھائیوں کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ میں اس صورتحال سے پریشان ہو گیا تھا۔ گھر کی آواز پڑوسیوں تک جا رہی تھی اور اب وہ بھی سب جان گئے تھے کہ میں نے فقیرنی سے شادی کی ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں اسے چھوڑ کر واپس چھوڑ کر آؤں جہاں سے لایا ہوں، ورنہ وہ اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ وہ تانے مار رہے تھے۔ میں نے اسے چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی تھی، اس لیے ہمارے درمیان جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور میں اپنی بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر خود گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے وہ بھائی جو سالوں سے مجھے اکیلا چھوڑ کر بیٹھے تھے، آج تعلق ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائیوں سے بالکل بدظن ہو چکا تھا۔ یوں ہی آدھی رات تک سڑکوں پر پھرنے کے بعد میں گھر آیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا کہ میری بیوی وہ عورت تھی جس نے ایک رات میں میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح میں نے درست انتخاب کیا ہے۔ ابھی بھی میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ نہیں سکا تھا کہ میرے بھائی جو پھر سے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے چیخ رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا۔ شادی میں نے کی تھی، پھر میری مرضی کہ میں کسی ایرانی سے کروں یا فقیرنی سے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اب ان کی بیویوں کا راج ختم ہونے کو تھا۔ گھر میرے نام تھا، اس حساب سے مالکن بھی میری بیوی ہی تھی، اور اب تو میری ماں کی کہی ہوئی بات بھی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی صورت اس کو چھوڑتا۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بھائیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میری بیوی کو عزت کریں گے تبھی وہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ میرا اور میری بیوی کا گھر ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کرے۔ یہ سنتے ہی میری بھابھی اور بھائی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ میری دھمکی سے ڈر کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو بے حد پریشان تھی۔ وہ جب سے میرے گھر آئی تھی ہمارا جھگڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ عمر میں بھی بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ صرف 17 سال کی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اسے تو اب تک ہماری شادی کا یقین بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ میری بیوی تھی، مجھ پر فرض تھا کہ میں اسے عزت دوں اور سب سے اس کی عزت کرواؤں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ انہوں نے جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ بھی کیوں مانگتی تھی، اور پھر سے وہ رونے لگی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک بہت اچھے خاندان سے تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اسے بہت چھوٹی عمر میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جب وہ صرف 13 سال کی تھی۔ محبت میں کیا، بس ایک جذباتی کیفیت تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ سوتیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ ایسے میں جب اسے ایک انجان شخص سے بے پناہ توجہ ملی تو اسے لگا کہ یہی محبت ہے۔ وہ لڑکا اس سے بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتا۔ میری بیوی کم عمری میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ کچھ ماں کا ظالمانہ سلوک اسے باغی بنا بیٹھا اور وہ اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ صرف 13 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ لڑکا اس سے اپنے ساتھ لیے دوسرے شہر چلا آیا تھا۔
کچھ دن وہ میری بیوی کے ساتھ رہا۔ میری بیوی اسے شادی کرنے کا کہتی رہی، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ کر ٹالتا گیا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ کچھ عرصے میری بیوی سے جذباتی تسکین حاصل کرنے کے بعد وہ اسی فقیروں کے گروہ کو بیچ کر بھاگ گیا، اور اس گروہ نے میری بیوی کو بہت مارا پیٹا، اس کے جسم اور چہرے پر زخم ڈالتے اور اسے زبردستی بھیک مانگنے کا کام شروع کر دیا۔ میری بیوی نے جب بھیک مانگنے سے انکار کیا تو اس پر مزید تشدد کیا گیا۔ مجبور ہو کر اسے بھیک مانگنے کا کام کرنا پڑا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے اسی طرح بھیک مانگنے کا کام کر رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اس شہر میں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ بھی اس کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ اس گروہ کا مالک تھا۔ وہ خود بھی میری بیوی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہت خوشی سے 50,000 کے عوض مجھے بیچ دیا۔ وہ اپنے حصے کی کہانی سنا کر چپ ہو گئی۔ اب میری باری تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے کیوں ایک سڑک پر بیٹھی فقیر کا انتخاب کیا۔ اب میں اسے بتانے کے لیے تیار تھا۔ جب میری اماں کی شادی ہو کر میرے ابا کے گھر آئی تو ان کے مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ میرے ابا نے اپنی مرضی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ کیونکہ اماں کا رنگ بہت کالا تھا تو کوئی ان سے شادی کرنے کو راضی بھی نہیں تھا۔ پھر جب ابا کی ملاقات میری اماں سے ہوئی تو انہوں نے میری اماں سے شادی کر لی، کیونکہ ابا کے حالات کی وجہ سے کوئی انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یوں معاشرے کے دو ریجیکٹڈ لوگوں نے آپس میں شادی کر لی۔ میری اماں بہت سلیقے مند اور ایماندار تھیں۔ چھوٹے سے کمرے کے گھر میں انہوں نے بہت سلیقے سے جنت بنا لی۔ میرے ابا ٹیکسی چلاتے۔ ایک دن ابا کی گاڑی میں مسافر اپنا سامان بھول گئے۔ ابا کو گھر آنے کے بعد یہ بات پتہ چلی۔ گاڑی میں ایک بیگ موجود ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس میں نقدی اور قیمتی سامان موجود تھا۔ مسافر کے پاس سامان زیادہ تھا اور یہ بیگ چھوٹا تھا، شاید اس لیے یہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے گر گیا۔ اس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ابا وہ بیگ لے کر اماں کے پاس آئے۔ عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ ابا وہ بیگ رکھ لیتے، کیونکہ اس میں موجود نقدی سے ہماری کئی مشکلات ختم ہو سکتی تھیں۔ لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا اور ابا سے کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی امانت نہیں کھلا سکتی۔ تم اس بندے کو ڈھونڈو اور ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرو۔ ابا نے اماں کو سمجھانا چاہا، لیکن میری اماں اصولوں کی بہت پکی تھیں، اور یوں ابا نے اس مسافر کو بہت مشکل کے بعد ڈھونڈ لیا اور اس کا بیگ اس کو واپس کر دیا۔ اس بیگ میں مسافر کا پاسپورٹ بھی تھا، تو اس کے لیے بہت ہی قیمتی تھا۔ وہ ایک غیر ملکی شخص تھا جسے واپس اپنے ملک بھی جانا تھا۔ وہ جاتے جاتے ابا کو وہ اپنی خوشی سے اتنے ڈالر دے گیا کہ ابا نے یہ گھر خرید لیا۔ اماں نے ہمیشہ ہی مجھے جو نصیحت کی میں نے اس پر عمل کیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد بہت عرصہ بعد مجھے کوئی ایک ایسی عورت نظر آئی جس کی ایمانداری مثالی ہو۔ میری بھابھی کی بہنیں صرف میری نوکری اور گھر کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میری بھابیاں بھی ایماندار نہیں تھیں، وہ اکثر اپنے ہی شوہروں سے بے ایمانی کر جاتی۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ بھائی کے پیسے نکال لیتی اور اسے خبر تک نہ ہوتی۔ بھائی کو بتائے بنا مہنگی ترین خریداریاں بھی کرتی، ان کے پیچھے گھومنے نکل جاتی۔ اماں کو یہ خیانت پسند نہیں تھی۔ وہ کہتی کہ اپنے شوہر سے چھپ چھپ کر کام کرنے والی وہ عورت نہ خود ترقی کرتی ہے، نہ ہی اس کا شوہر کبھی ترقی کر پاتا ہے۔ اور میں نے جہاں تک اماں کی بات پر غور کیا، مجھے ہر طرح سے اماں کی بات سے ہی معلوم ہوا کہ میرے بھائی جتنا بھی کماتے کبھی خوشحال نہیں ہو پائے۔ وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتے، یہاں تک کہ وہ ایک گھر بھی نہیں بنا سکے۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر عورت اچھی نہ آئے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھتیجے بھانجیاں بھابھیوں کی طرح ہی تھے۔ بھائی بھابھی کے پیسے نکالتی تھیں اور ان کے بچے ان کے پیسے نکالنے لگے، اور خاندان والے بھی اسی لیے اپنی بیٹیاں دینا چاہتے تھے۔ پھر اس دن میں نے سگنل پر تمہیں بیٹھے دیکھا تو سر جھکائے تم خاموش بیٹھی تھی، کسی سے ڈائریکٹ کچھ نہیں مانگ رہی تھی۔ ٹریفک بھی بہت جام تھا، مجھے کھڑے کھڑے 10 منٹ گزر گئے ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تمہیں پیسے دے کر پلٹا تو اس نے اپنا وائلٹ جیب میں ڈالنا چاہا، لیکن وہ نیچے گر گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی، اور تم نے فوراً سے آواز دے کر اس کا بٹوا اسے دے دیا۔ میں حیران تھا کہ ایک فقیرنی اتنی ایماندار کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے اماں کی بات یاد آ گئی
تو اگلے دن میں نے تمہیں آزمانے کے لیے اپنے ایک دوست کو بھیج دیا۔ اس نے اپنا مہنگا ترین فون وہیں گرا دیا جہاں تم بیٹھی تھی، اور تم نے اسے بھی روک کر اس کا فون واپس کروا دیا۔ میری اماں نے مجھے کہا تھا کہ بس ایماندار خوف خدا رکھنے والی عورت سے شادی کرنا، اس کی خوش نصیبی سے تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور میں نے زیادہ کچھ سوچے بنا تم سے شادی کر لی، اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے مجھے جو نصیحت کی ہے، یقیناً تم میری زندگی سنوار دو گی۔ جب آج رات میں کمرے میں آیا تو میرے موبائل پر ایک دوست کا میسج آیا ہوا تھا جو مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ میرا نام حج کی قرآن اندازی میں نکل آیا تھا۔ تم سے نکاح کرنے کے لیے میں دفتر سے جلدی نکل آیا تھا۔ میرے آنے کے بعد دفتر میں حج کے لیے بھیجے جانے والے ورکرز کی قرآن اندازی ہوئی اور اس میں میرا نام نکلا۔ میں حیران رہ گیا کہ میرا نام پچھلے 8 سالوں میں اس قرآن اندازی میں ہی شامل تھا، لیکن آج تک میری قسمت نہیں کھلی تھی۔ تم سے شادی کرتے ہی مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہو گئی تھی۔ میری ماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ شکل و صورت پر نہ جانا بیٹا، ظاہری شکل صورت کچھ دنوں میں ڈھل جاتی ہے، وہ باطن ہوتا ہے جو سدا چمکتا رہتا ہے۔ تم واقعی میری خوش قسمتی ہو۔ میں اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، اور مجھے اس کے ہمراہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھا چکی تھی، اب خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔